بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی درندہ اسرائیل اور فلسطین کے نہتھے مسلمانوں کے مابین جو حالیہ کشیدگی ہے اور جنگ تو تب کہا جاتا ہے جب دونوں فریق جو مد مقابل ہیں وہ ہم پلہ ہوں، لیکن یہ تو ایک واضح طور پہ بربریت ہے، واضح طور پہ شیطنت ہے جو اسرائیل نہتھے مظلوم فلسطینیوں پہ کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں، بلکہ کئی سالوں سے اسی طرح فلسطینی اسرائیل کے ہاتھوں ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو آج کی حالیہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جن حالات کی پیشین گوئی فرمائی تھی، دن بدن ہم انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایک دن گزرنے والا ہمیں انہی حالات کی طرف دھکیل رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہی نامناسب اور ایسے تشویشناک حالات جو آئے دن سامنے آ رہے ہیں۔ تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، یہ میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے جذبات اور ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ فلسطین کا وہ علاقہ غزہ جس پہ بمباری ہو رہی ہے، مکمل طور پہ اس علاقے کو بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی چیز، کوئی پارسل تک نہ اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ وہ نہتھے مظلوم فلسطینی جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ان کو مکمل طور پہ محصور کر دیا گیا ہے۔ نہ کھانا اندر جانے دیا جا رہا ہے، نہ ہی پانی، دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے، اور آئے دن ان حالات میں شدت آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان جو ہیں وہ بے بس ہیں کہ ہم جا کے ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے اپنے ان مظلوم نہتھے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں اخلاص کے ساتھ، اور ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہ دیکھیں جن حالات کا آج ان کو سامنا ہے، یہی حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو کم از کم ہمیں ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کا جسد الواحد ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر سوئی چبھے، کانٹا چبھے، تو پورا بدن جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس ایک حصے کی تکلیف کو پورا وجود، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے مثال بیان فرمائی کہ ہمیں ان دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس پہ ظلم ہو رہا ہو، تو ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون، ان کی مدد، اور کم از کم دعا تو ہر نماز کے ساتھ ہمیں ان کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی بھی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔